دیکھیے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی یہ کہے کہ جو ہے نا میں جو ہے قبول نہیں کرتا ہوں. دین جو ہے نا کسی کے باپ کا نہیں ہے, دین شریعت مطہرہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم ہے, اللہ کا جو حکم ہے وہی ہم مانتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کس کو ہے, صحابیت ملتی کیسا ہے؟ صحابیت کوئی فضائل سے نہیں ملنے والی, کوئی عمل سے نہیں ملنے والی. صحابیت جو ملنے والی ہے اہل سنت سارے جمہور کا اتفاق ہے, سارے مفسرین, سارے محدثین, سارے محققین جو اہل سنت کے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے مفسرین, محدثین, محققین, فقہا, سبوں کا جو قول ہے وہ قول یہی ہے کہ صحابہ میں صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور حالت ایمان میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے, وہ صحابی ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر سرکار کی صحبت ان کو مل گئی ہے وہ ایسے صحابی ہے کہ قیامت تک کوئی ولی, قطب, اوتاد, ابدال, غوث بھی ان کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے نام لیوا کہ میں اہل سنت و جماعت میں سے ہوں اور میں نہیں مانتا, تو اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے, یقیناً تو اہل تشیع ہوگا یا کوئی اور ہوگا, ہم کو کوئی پرواہ نہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کی عظمتوں بھی مانتے ہیں. سارے صحابہ عدول ہیں. سارے صحابہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کلہم عدول, یہ سارے کے سارے صحابہ انصاف پسند ہے, سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں, اور سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. چنانچہ ان کے بارے میں ہم اپنی زبان درازی نہیں کر سکتے. قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں حضرت سیدنا دکن کے محدث عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں حدیث پاک نقل فرمائی. اس باب میں جس میں قیامت کا ذکر ہے, طویل حدیث آئی, اس میں جو ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا. اس طویل حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ایسی بھی ہوگی کہ پہلے والوں کے بارے میں ایک قوم ایسی بھی پیدا ہوگی جو پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے. یعنی صحابہ کرام جو گزرے ہوئے ہیں, میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے پہلے والوں کی برائیوں کو لعن طعن کریں گے, ان کی برائیوں کو بیان کریں گے. یہ ایسی جماعت ہے جو ملعون ہے کہا گیا, ملعون کہا گیا ان کو. اور فرمایا گیا کہ جب یہ ایسی قوم آئے گی تو تم انتظار کرو کہ تم پر پتھروں کی بارش ہوگی, تمہاری زمین زلزلہ آئے گا, زمین سے تم کو دھسا دیا جائے گا. یہ ساری باتیں حدیث پاک کی خلاصے نور المصابیح میں موجود ہیں, زجاجۃ المصابیح میں موجود ہے حدیث پاک. اور حضرت بیان کرتے ہوئے ایسا خلاصہ اپنی حاشیے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت یا کافر ہوگی یا پھر پاگل ہوگی. یا ایسے لوگ کون ہوں گے, یا کافر ہوں گے یا پاگل ہوں گے جو صحابہ اکرام کے بارے میں مشاجرات کرتے ہیں, صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے کچھ برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھیں صحابہ اکرام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. ہم نہیں کہہ سکتے فتح مکہ کے صحابہ مسلمان ہیں, فتح مکہ کے بارے میں نہیں ہے. نعوذ باللہ, تم کو کون دیا, تم کون جو اس بارے میں پوچھنے والے, تم کون جو تم اپنی رائے پیش کرنے والے, تمہاری کیا حقیقت. کہے کہ عالم, ایسے لوگ ہر آدمی عالم کہتا ہے. مہدویوں میں جو عالم ہیں ان اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, شیعوں میں ایسے لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ کیا ہم مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے تمہارا جو دین ہے, تمہارا اپنا مسلک, تمہارا اپنا عقیدہ تمہارے ساتھ ہوگا. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے.